آیت کے ضمن میں کچھ باتیں اس مہینے کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبل یہ کہ اس آیت کو موضوع بنا کر اس کے ضمن میں بیان کی جانے والی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بتا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کی کتاب کے اندر جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہی ٹھیک اور صحیح دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اس مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا، مشرکین سے پوری طرح جنگ و جدال کرنا جس طرح وہ تم سے کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مہینوں کی گنتی کے تعلق سے بتا دیا کہ مہینے کتنے ہیں سال کے اندر، 12 ہیں، اور یہ ترتیب میری اور آپ کی بنائی ہوئی نہیں، جب سے دنیا قائم ہے تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے ہی مقرر کیے ہیں، لیکن اس کے اندر 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت یا بزرگی یا اس کو احترام سے نوازا ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے کے اندر ہم کو اچھائیاں ہی اچھائیاں کرنا ہے اور برائیوں سے باز آنا ہے، لیکن 4 مہینوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان مہینوں کا تم احترام کرو، لہٰذا ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر کفار مشرکین اس مہینوں کی ترتیب کو بگاڑتے تھے، اپنے نفس کے مطابق تاخیر اور تقدیم کیا کرتے تھے۔ کسی سے ان کو انتقام لینا ہوتا، اور محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں جنگ و جدال جائز نہیں ہے، منع ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، منع ہے۔ ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، منع ہے۔ لیکن وہ اگر محرم کا مہینہ ہوتا سفر بتلا کر اس کے اندر انتقام لیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی کہا کہ زمانہ گھوم گھما کر وہیں آ کر رک گیا، زمانہ گھوم گھما کر وہیں آ کر رک گیا جس حالت پر پہلے تھا، یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اسی وقت اللہ نے مہینوں کی ترتیب بتا دی تھی۔ اب تمہارے تاخیر اور تقدیم کرنے سے ہونے والا کچھ نہیں، اور اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے کیا ہیں؟ حرمت والے ہیں۔ اور ترتیب سے کہا کہ پیدر پہ کون کون سا کہا؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور پھر رجب جو کہ جمادی الاولیٰ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی فضیلت بتا دی، قرآن کی آیت بھی یہی بتاتی ہے۔ یہاں اس کے اندر سمجھنے والی بات یہ ہے، اور جو میں نے کہا نا کہ آج آپ لوگوں کو بتانا ہے، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی کون سا ہے؟ حرمت والا۔ یہاں میں نے آیت جو پیش کی اس کے اندر اللہ نے مہینوں کی ترتیب بتا دی کہ 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جس میں ہم کو گناہوں سے باز آنا ہے اور نیکیوں کے اندر اضافہ کرنا ہے، خوب سے خوب اچھائیاں بلائیاں کرنا ہے، اور برائیوں سے کیا کرنا ہے؟ باز آنا ہے۔ 4 مہینوں کے تعلق سے کہا گیا ہے، اور 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ حرمت والے مہینوں میں رجب بھی ہے۔ اتنی ہی اس کی فضیلت ہے، یاد رکھ لیجیے، اتنی ہی اس کی فضیلت ہے، اور کوئی اس کی بہت بڑھ چڑھ کر فضیلت نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟
جس طرح عام مہینے ہوتے ہیں ہم عبادت کے، اس مہینوں کے اندر بھی ہم کو عبادتیں ہی کرنا ہے۔ اس مہینے کے ساتھ کوئی خاص عبادت یا کسی برائی سے باز آنا ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں ہو کیا گیا، جس طرح عام مہینوں کے اندر گناہ انسان کرتا ہے، اس مہینے کے اندر بھی کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہی ہے۔ لیکن گناہوں میں جو بڑھ چڑھ کر حد سے تجاوز کرنے والا گناہ وہ کون سا کرتا ہے؟ شرک اکبر، جو اپنی طرف سے گڑھ کر رہا ہے۔ چند عبادت کو لوگوں نے اس مہینے کے ساتھ کیا کر دیا؟ جوڑ دیا۔ چند عبادتوں کو اس مہینے کے ساتھ خاص کر دیا ہے، جبکہ اس مہینے کے ساتھ کوئی بھی عبادتیں یا کوئی بھی قیام اللیل ہو یا روزے ہوں، کوئی بھی خاص اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ بس اس کی اتنی ہی فضیلت ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں ہم، بعض آدمی سوال کر سکتا نا، اعتراض کرنے والا، کہ جس طرح اور مہینے ہیں تو یہ بھی 4 مہینے انہی میں سے ہیں، پھر ان کو امتیاز کیوں حاصل؟ یہ ان مہینوں کے مقابلے میں بڑھے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کے بارے میں ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ مثال یوں لے لو کہ شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر کے اعتبار سے مکہ کو تمام شہروں پر فوقیت دی کہ نہیں دی؟ ہے نا۔ دنوں کے اعتبار سے جمعہ ہے۔ اب جمعہ کی بات آ گئی تو تھوڑی سی بات بتاتے آگے چلتا ہوں۔ جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس کے اندر خوب نیکیاں، بھلائیاں، خوب تلاوت، اذکار، عبادت کرنے کے لیے۔ اور یہ جو دن ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے گزارش کی تھی کہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور اتوار ہے، ہمارے لیے کون سا دن ہے؟ تو کون سا دن ہم کو ملا؟ جمعے کا دن ملا نا۔ لیکن ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ خطیب منبر پر کھڑا ہونے کے باوجود بھی لوگ آ ہی رہے ہیں، جبکہ جمعے کی ابتدا فجر سے لے کر منبر پر خطیب کھڑا ہونے تک ہے۔ اب جہاں کھڑا ہو گیا وہاں سے پھر ہم کو جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فضائل اور انعامات ملنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، دفتر بند ہو جاتا ہے۔ اب باہر کھڑا ہو کر فرشتہ کہہ دیتا ہے کہ اب فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ آئیں، ہم کو جو فضائل حاصل کرنے ہیں، جو انعامات حاصل کرنے ہیں، اس کو ہم کو کب؟ فجر کی نماز کے بعد، یعنی کہ اشراق تک۔ اشراق کے بعد سے سمجھ لیجیے کہ جمعہ کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ نہا دھو کر، صاف ستھرے ہو کر، عطر وغیرہ لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر ہم مسجد کا رخ کریں۔ آج بھی ہیں دنیا کے اندر ایسی مساجد کہ 10-11 بجے ہی کیا ہو جاتی ہیں؟ مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، فل ہو جاتی ہیں۔ لوگوں نے پڑھا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، لوگوں نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا بتا کر گئے ہیں، اس کی قدر جان لیے، لوگ بڑھ بڑھ کر آگے آ رہے ہیں۔ ہم سنتے ہیں اور سن کر سند رہ جاتے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا احساس ہم کو اب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو، کہا نا 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے۔ اس میں سے ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ موت آئے گی، موت کے شکار ہم ہو جائیں گے، پھر لاکھ کوشش کریں گے، واپسی ہم کو ملنے والی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جمعہ کا ہم کو موقع ملے، اس سے مطلب آگے والا وقت ہم کو ملے، ہم کو رمضان حاصل، کوئی دن، کوئی وقت، کوئی رات ہم کو ملنے والی نہیں ہے۔ پھر لاکھ ہم کوشش کریں گے، پھر ملنے والا نہیں ہے۔ بس میری بات پھر اسی میں آگے بڑھ جائے گی، اصل بتانے والی باتیں رہ جائیں گی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ مہینوں میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ یہ 4 حرمت والے کیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فوقیت دے دی، دنوں میں جمعہ کو، عرفہ کے دن کو، راتوں میں شب بارات، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، شب قدر، شب بارات آ گیا، شب قدر، لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں، رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوقیت عطا کی تمام راتوں کے اندر۔ اچھا، انسانوں میں کون بڑے ہیں، کون بزرگ ہیں؟ انسانوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا لوگوں کو رسالت دے کر، نبوت سے سرفراز کر کے ان کو تمام لوگوں پر، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہتا ہے کہ نہیں،
انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسولوں کو دوسرے رسولوں پر، ایک انسان کو دوسرے رسولوں پر منتخب کر کے فوقیت دی کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے، اتنی ہی فضیلت ہے اس کی، اور پھر آگے بڑھ کر کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے ان مہینوں کے تعلق سے، رجب ہو یا محرم ہو یا ذی-قعدہ ہو یا ذوالحجہ۔ بس ایک آیت اور پھر فضیلت کے طور پر میں آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً بیچ والی نمازیں، یعنی کہ عصر کی نماز ہے، اس نماز کے بارے میں تم کیا کرو؟ ذرا پابندی کرو۔ تو جس طرح نمازوں کے اندر فلانی نماز کے بارے میں، دنوں کے اندر فلانے دن کے بارے میں، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کو فوقیت دی ہے۔ تو ان 4 مہینوں کے اندر ایک مہینہ کون سا ہے؟ رجب ہے۔ اب لوگوں نے یہاں پر کیا کر دیا؟ کچھ زیادہ ہی اضافہ کر دیا، اور یہ کہاں تک پہنچ گیا؟ شرک اکبر تک پہنچ گیا۔ شرک اکبر کے انسان مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہو رہا ہے انسان کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس مہینوں کے ساتھ ایسی بدعات کو، خرافات کو لوگوں نے جوڑ دیا کہ بجائے ہم اس پر عمل کر کے کچھ حاصل کرنے کے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ گنوا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث کے اللہ کے وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس من فہو رد کا، جو ہمارے دین کے اندر، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے نا دوستو، ہمارے دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا کنیکشن دین سے نہیں، اللہ کے وسلم نے کہا فہو رد، وہ مردود ہے، اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ہے، چاہے کتنی بھلی اور کتنی خوبصورت کیوں نہ لگے وہ عبادت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر حکم نہیں ہے، اللہ نے نہیں کہا ہے، وہ مردود ہے۔ اچھا، ایجاد کرنے والے وہ تو بہت خطرناک سنگین گنہگار ہو گئے، مجرمین ہو گئے۔ آگے یہ بھی فرمایا من عامل عملا، کوئی انسان بیچارہ انجانا، جس کو معلوم نہیں ہے، گڑھنا، لیکن دوسرے کی دیکھا دیکھی عمل کرتا ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا امر نہیں، یعنی میرا حکم نہیں، فہو رد، کہا کہ اس کے اعمال بھی ضائع ہیں۔ اچھائی سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ضائع ہوتی ہے، برباد جاتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو رجب کا مہینہ، اتنا کہا گیا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، جیسے ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم کہا نا، اس میں رجب کا بھی آتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی گناہیں مت کرو۔ گناہوں کا بھی جو ہم جرم کرتے ہیں اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، زیادہ بڑھا چڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر نیکیاں کریں گے، نیکیوں پر بھی ہم کو زیادہ انعام ملنے والا، کیونکہ یہ باعزت اور محترم مہینے ہیں۔ تو یہاں رجب کے اندر گناہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، گناہ تو انسان کر ہی رہا ہے، ساتھ میں ایسے گناہ جس کو لوگوں نے گڑھ دیا، من گھڑت اپنی طرف سے بنا بنا کر پیش کر دیا۔ اس میں سے سب سے پہلی بات صلاۃ الرغائب، اس کو مجھ کو تو شروع میں ہی بیان کرنا چاہیے تھا۔ یہ صلاۃ الرغائب کب پڑھی جاتی ہے؟ اب ہو سکتا ہے اس مجمع کے اندر الحمدللہ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچائے رکھا ہے، یا بہت سارے ایسے ہوں گے واقف بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے بر صغیر کے اندر یہ چیز رائج ہے۔ اب صلاۃ الرغائب کس کو کہتے ہیں؟ سوال کر سکتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوں گے جانتے بھی ہوں گے۔ صلاۃ الرغائب، رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے نا، تو پہلی جمعرات کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ رجب کی 1 تاریخ لگ گئی، اب 1 تاریخ بدھ کے دن آ گئی یا منگل کے دن آ گئی، تو جمعرات کا کیا کرتے ہیں؟ انتظار کرتے ہیں، اور جمعرات کے روز وہ کیا کرتے ہیں؟ خمیس کے روز روزہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد افطار کے بعد جب مغرب کا وقت آتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد، مغرب سے لے کر عشاء کے بیچ میں 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ کتنی؟ 12 رکعتیں۔ اور اس 12 رکعتوں کو کیا کر دیا لوگوں نے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ 2 کر کے پڑھی جانے والی رکعت ہیں، اور 12 رکعتوں کے اندر بھی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اور دوسری رکعت کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص کو 12 مرتبہ، اس طرح کر کے 12 رکعتیں یہ پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا، 12 رکعتیں یہ پڑھتے ہیں۔ 12 رکعت پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیرتے ہیں 2 رکعت کر کے۔ اب نماز ختم ہو گئی۔ اس طرح ترتیب سے سورہ فاتحہ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر و اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی، 12 رکعتیں بڑی محنت سے۔ پھر اس کے بعد کیا کر دیتے ہیں؟ سلام پھیرتے ہیں۔
سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا جو عمل ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کو 70 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کتنی؟ 70 مرتبہ پڑھتے ہیں اس درود کو۔ پھر اس کے بعد 2 سجدے کرتے ہیں، بڑے لمبے سجدے۔ یہ کنیکشن کس سے ہے؟ صلاۃ الرغائب کے تعلق سے بتا رہا ہوں۔ پھر 2 سجدے کرتے ہیں، اور ہر سجدے میں سبوح قدوس سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ہر سجدے کے اندر جو 2 سجدے کرتے ہیں یہ اس کا ورد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدے مکمل ہونے کے بعد رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت اللہ الاعز الاکرم، اس کو پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جب ہم اس نماز کو پڑھیں گے تب پھر ہماری جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی ٹینشن ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ سے جو کچھ بھی مانگیں گے تو اس نماز کی برکت سے ہم کو وہ چیز مل جائے گی۔ جبکہ اس نماز کا تعلق نہ اللہ کے رسول سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے، اور نہ ہی کسی کے بعد۔ یہاں تک کہ اس کی تاریخ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 480 سال کے بعد یہ نماز بنائی گئی۔ وزائین نے، بنانے والوں نے، گڑھنے والوں نے اس ترتیب سے اس کو گڑھا۔ اچھا، یہ تو نماز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، فائدے کیا ہیں پتہ ہے؟ فائدے اس کے بارے میں فضیلت حدیث بیان کرتے ہیں، موضوع حدیث۔ فائدے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو آدمی اس نماز کو پڑھے گا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیا سب دھل جائیں گے۔ درختوں کے اندر کتنے پتے ہیں دنیا کے اندر، اس پتوں کے برابر بھی گناہ کیا وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ اس کے دھل جائیں گے۔ سنگین سے سنگین گناہ بھی اگر اس نے کیا ہے یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ اس نماز کی برکت سے اس کے ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ آدمی مرنے کے بعد جب قبر کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ نماز اس کے سامنے آئے گی، اور صاحب قبر سے جب اس کے سامنے آئے گی یہ نماز تو صاحب قبر اس سے پوچھے گا کہ تو اتنا خوبصورت، اتنا حسین انسان کون ہے، اتنا خوشبودار؟ کہے گی کہ میں تیری نماز ہوں، آج میں تجھے عذاب قبر سے بچاؤں گی۔ کل وہاں پر قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سامنے مطلب کھڑی ہو کر تجھ کو سایہ کروں گی۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ من گھڑت ہیں، اس کا کسی سے تعلق ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول سے بھی نہیں ہے، صحابہ سے بھی نہیں، اور کسی سے بھی نہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں من گھڑت ہیں صلاۃ الرغائب کے تعلق سے۔ یعنی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی انسان رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی خاص کر کے اگر روزوں کا اہتمام کرتا ہے یا قیام اللیل راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خالی خصوصاً رجب کے تعلق سے وہ غلط کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت حدیثوں کو چھانٹا، بہت بڑے محدث ہیں امام شوکانی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ لم یرد فی رجب علی الخصوص، خصوصاً رجب کے تعلق سے کوئی ایسی چیز وارد نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سنت صحیحہ، صحیح حدیث مجھے ملی نہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ولا سنہ، حسن درجے کی بھی نہیں ملی۔ یعنی جو انسان رجب کے ساتھ جوڑ کر اعمال کرتے ہیں صحیح حدیث بھی نہیں ملی، حسن درجے کی نہیں۔ پھر میں نے ڈھونڈا ضعیف مل جائے، ولا ضعیفہ کہتے ہیں کہ ضعیف بھی مجھ کو نہیں ملی۔ آگے کیا فرما؟ بل رویہ، جتنی بھی مروی ہیں، جتنی بھی رائج ہیں لوگ یعنی اس کے اندر اور وارد ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، یہ فلانی روایت کر کے کہا مکذوب ہیں، مردود ہیں، مکذوب ہیں، مفترا ہیں، یعنی اس کے اوپر مطلب جھوٹی ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، من گھڑت ہیں، اس کا کوئی بھی تعلق دین سے نہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بطور خاص رجب کے روزے کے متعلق احادیث جتنی بھی پیش کی جاتی ہیں سب کی سب کیا ہیں؟ موضوع ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے روزے اور اس کی کچھ راتوں کے قیام کے تعلق سے حدیث تمام کی تمام حدیثیں جھوٹی ہیں اور مکذوب ہیں، افتراء ہیں، گڑھی ہوئی ہیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہیں ایسی کوئی بھی، سب محدثین ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، کہتا ہے ایسی کوئی بھی حدیث قابل حجت وارد نہیں جو رجب میں مطلقاً روزے یا اس کی کسی رات میں قیام کی فضیلت کے تعلق سے ہو۔ بڑے بڑے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی ایسی روایت ملی ہی نہیں کہ جس میں ہم خصوصاً فلانے دن کے اندر آج روزہ رکھیں یا آج رات کو ہم رجب کے اندر کسی بھی عبادت کو خاص کرنے سے منع۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے عمرے کو، رجبی عمرہ کہتے ہیں، عمرے کو رجب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ابھی کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جا نہیں پا رہے ہیں، ورنہ خصوصاً لوگ کہاں جاتے ہیں؟ عمرہ کرنے کے لیے رجب کے مہینے میں۔
ہاں رجب کے مہینے کے ساتھ بھی کوئی عمرہ نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ اگر واقعی رجب کے اندر ہی عمرہ رجب کے ساتھ جڑا ہوتا تو اپنی زندگی کے اندر ایک عمرہ ضرور کر کے اللہ کے رسول چلے جاتے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے اندر ایک ہی حج کیا ہے، تو عمرے کے تعلق سے آتا ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منع نہیں ہے، ہمارا ٹکٹ ہی اسی دن کا ہے، یا اگر ہم نے پہلے سے بنائے رکھا تھا جانے کا پلان اور جا کر طے کب ہو گیا رجب کے مہینے میں، وہ الگ بات ہے، لیکن خصوصاً اسی مہینے میں اسی دن کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے۔ اچھا یہ تو ہو گئی نماز کے تعلق سے، عمرے کے تعلق سے۔ اچھا ایک اور چیز جو معاشرے کے اندر رائج ہے، بدعت بہت ہی خطرناک قسم کی، وہ ہے رجب کے کنڈے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں الحمدللہ ہماری بستی کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، باقی واللہ عالم، کیونکہ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں، لیکن یہ اپنے بر صغیر کے اندر رائج ہے۔ اس کی بھی تاریخ من گھڑت ہے۔ دیکھو اس طرح لوگ بیان کرتے ہیں کہ کنڈے بھرنے کی رسم جو ہے نا وہ 22 رجب کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے پس منظر میں مختلف واقعات ہیں، جن میں سے ایک مشہور واقعہ حضرت جعفر صادق نے ان کی پیدائش کی تاریخ کا پتہ ہے اور نہ ہی تاریخ وفات، لیکن ان کو امام جعفر صادق کر کے بہت بڑا لقب دے دیا۔ کون حضرت ہیں کیا ہیں اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ امام جعفر صادق کے تعلق سے آتا ہے کہ لکڑہاڑن اور امام جعفر صادق کا یہ واقعہ ہے، جس میں جعفر صادق نے جو بھی آج میرے ان سے کہا تھا لکڑہارن سے، یہ واقعہ ذرا تفصیلی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک لکڑہاڑے کی بیوی تھی۔ لکڑہاڑا یعنی لکڑیاں جو چننے جاتا ہے، اس کی بیوی کسی بادشاہ کے یہاں کیا کر رہی تھی؟ کام کر رہی تھی۔ تو وہاں کام کرتے اس نے باہر دیکھا امام جعفر لوگوں کو جمع کر کے کچھ کیا کر رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی چلی گئی اور جا کر وہاں پر اس نے سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لوگوں کو جمع کر کے امام جعفر کہہ رہے ہیں کہ آج 22 رجب ہے جو آنے والا ہے، آج ابھی تک 22 رجب نہیں آیا نا، 22 رجب ہے، آج کے دن جو میرے نام کی پوریاں بھر بھر کے کنڈے بھر بھر کے لوگوں کو کھلائے گا تو اس کی جائز جو مرادیں ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گی؟ پوری ہو جائیں گی۔ یہ سمجھا رہے تھے۔ تو یہ لکڑہاڑن نے وہاں پر اس سے جا کر اس کے بیان کو سنا، کہا کہ اگر پوری نہیں ہوئی، کہا نہیں پوری ہو کر رہے گی، اگر کچھ ہو گیا تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں کہتا ہوں آج کے دن میرے نام کا تم کیا کر لو؟ یہ کر لو، کنڈے بھر بھر کے تم لوگوں کو تقسیم کر لو۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے ایسے ہی کیا، گھر میں آئی، مٹھائیاں بنا بنا کر پکا کر کے لوگوں کو کھلا دیا، اور اس کا شوہر مالدار بن کر کے واپس آ گیا، بہت ڈھیر ساری دولت لے کر آ گیا۔ اب یہ خوش ہو گئی، شوہر کو بتا دیا کہ واقعہ ایسا ایسا ہے کہ آج جو تجھے دولت ملی ہے، اتنا سامان لے کر آیا ہے، میں نے ایسے سے کنڈے بھر دیے تھے۔ کہا کیا بات کر رہی ہے، یہ سب غلط ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، پھر اس کے وہ چیزیں چھن گئی، کہتے ہیں وہ بھی من گھڑت ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا، اس آدمی نے کہ ہاں میری گھر والی صحیح کہہ رہی تھی، پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے لاگو کر دیا، پھر واپس سے مالدار ہوگا۔ جو کچھ بھی الغرض یہ من گھڑت چیز ہے۔ اب اس کو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہاں فلانی تاریخ کو بھریں گے تو پھر ہماری جائز مرادیں ملیں گی۔ یہ اصل میں کیا پتہ ہے، یہ رافضیوں کا اور شیعوں کا گڑھا ہوا معاملہ ہے۔ معاملہ یہ تھا 22 رجب میں کسی بھی امام جعفر نے اس طرح کہا نہیں کہ میرے نام کے کنڈے بنا کر تم لوگوں میں تقسیم کرو۔ ہوا یہ تھا رافضیوں نے اور شیعوں نے اس کو اس لیے گڑھا تھا کیونکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے دشمن، جب ان کا 22 رجب میں انتقال ہو گیا، وہ وفات پا گئے، تو ان لوگوں نے خوشی میں مٹھائیاں کھائی۔ وہ جشن مناتے ہیں، کون؟ شیعہ لوگ، رافضی لوگ اس دن کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں۔ اب جب ہم خوشیاں منائیں گے تو لوگوں کے سامنے آ جائے گی کہ ہماری صحابہ رسول سے کیا ہے؟ دشمنی ہے، تو بھانڈا پھوٹ جائے گا کر کے ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ یہ واقعہ گڑھ کر کے جاہل لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب لوگ وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھول گئے اور پھر امام جعفر کے ساتھ جوڑ کر کنڈے بھر بھر کے کیا کرنے لگے۔ اس طرح کی بدعت یہ رائج ہو گئی۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شب معراج 27 تاریخ، اب اس دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، میں نے بچپن میں بھی دیکھا ہے اور آج کل بھی لوگ کر رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ شب معراج جو 27 رجب کو معراج منائی جاتی ہے، اس دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ دن میں 26 تاریخ کے دن کو روزہ رکھتے ہیں
اور 26 کی رات کو یعنی کہ 27ویں رات ہوتی ہے، اس رات مسجدوں کو چراغاں کیا جاتا ہے، خوب لائٹیں جلا کر کے خوب اس کو چراغاں کیا جاتا ہے، لوگوں کو جوڑ جاڑ کر نعت خوانی اور طرح طرح کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں۔ اور افسوس صد افسوس یہ سمجھنے والی بات، اس محفلوں کے اندر کون لوگ آتے ہیں پتہ ہے؟ جو زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھتے، جن کا نماز سے واسطہ نہیں، فرض نمازوں کے بارے میں اتنی فکر نہیں ہے، لیکن اس رات کو یعنی کہ 27ویں رات کو بہت بڑی اس کو عظمت دیتے ہوئے لوگ اس رات کو کیا کرتے ہیں؟ آ کر خوب عبادتیں کرتے ہیں، رو دھو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ میں بتا دوں آپ لوگوں کو، 26 یا 27 تاریخ کو جس کو شب معراج منائی جاتی ہے، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں کہ یہ تاریخ تو بالکل سرے سے ہے ہی نہیں کہ 27 تاریخ کو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، تاریخ کا کوئی پروف اور ثبوت نہیں ملتا کہ اسی تاریخ کو۔ اچھا تاریخ تو کجا یعنی کہ دور کی بات، مہینے کے بارے میں بھی اختلاف، رجب کے مہینے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج نصیب کری، یہ بھی نہیں پتہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض کہتے ہیں محرم کے مہینے میں، بعضوں نے تو رمضان کو کہا کہ رمضان مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ معراج کا واقعہ بھی بتانے کے لیے وقت نہیں ہے اور یہ موقع بھی نہیں کہ معراج کا واقعہ یہاں پر بیان کیا جائے۔ اصل اس دن کے اندر جو چیزیں کرتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں ڈھکوسلے ہیں، اس کا کوئی بھی ثبوت سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب میں، یہاں سمجھنے والی بات ہے، اگر 27 رجب کو معراج نصیب ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اٹھوا بھی لیا اور جو کچھ تحفے تحائف دیے گئے تھے دے بھی دیے، تو اگر جشن منانا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی تھی پتہ ہے؟ زندگی آپ کی کہاں گزر رہی تھی اس وقت؟ مکے کی۔ مکے کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور وہ کیوں ہوئی تھی پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مکہ کے آخری ایام چل رہے تھے تو آپ کے چچا اور آپ کی گھر والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ جب ان دونوں کا انتقال ہو گیا تو ان کا جو سردار تھا، ان کے خاندان کا، اللہ کے رسول کے خاندان کا سردار ابو لہب بن گیا۔ ابو لہب بننے کے بعد جب تک اللہ کے رسول کی یہ چچا یعنی کہ ابو طالب بحیات تھے اور آپ کی گھر والی بحیات تھی، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دے۔ لیکن جب ان دونوں کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا اور یہ جب امیر بن گیا، کہا کہ اب میں نے ان کو اپنے خاندان سے نکال دیا، اب جو چاہے اللہ کے رسول کو کیا کر سکتا ہے؟ تکلیف دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے، کہاں؟ طائف کی طرف۔ طائف جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تکلیفیں دی گئی، مارا گیا، توڑا گیا، لہولہان کیا گیا۔ وہاں سے بھی نڈھال اللہ کے رسول پھر واپس مکہ آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری اور بشارت سنائی معراج کے، اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راتوں رات کیا کر دیا؟ مکہ سے مسجد اقصیٰ لے گیا اور وہاں سے پھر آسمان پر اٹھا۔ لمبی چوڑی کہانی۔ الغرض کہنے کا یہ ہے کہ مکے کی زندگی کے اندر معراج نصیب ہوئی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 یا 14 سال بحیات رہے۔ یہاں سمجھنے والی بات ہے، 13 یا 14 سال بحیات رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 27 تاریخ کو کوئی خصوصی عبادتیں نہیں کی، مسجد کو چراغا نہیں کیا، اس وقت بھی مسجد نبوی تھی، ٹھیک ہی نہیں، آپ نے چراغا نہیں کیا۔ چلو اللہ کے رسول کے بعد صحابہ تھے کہ اللہ کے رسول جاتے جاتے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو بتا کر جاتے کہ چلو میرے پاس تو اتنی سہولت نہیں تھی کہ میں مسجد کو چراغا کرتا، میرے بعد تم لوگ کرنا، ایسا بھی اللہ کے رسول نے کہا کیا؟ نہیں کہا۔ تابعین نے کسی نے اس رات کو کوئی عبادتیں خصوصی نہیں کی۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں گڑھنے والے؟ ہم کو کون اختیار دیا ہے؟ اگر ہم کچھ کریں گے تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا ہے۔ آج جو کچھ بھی انسان کرے گا وہ بدعت مانا جائے گا۔ کل محدثۃ، ابھی میں نے کہا نا خطبہ کے اندر، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ جو کچھ بھی چیز ایجاد کی جائے گی وہ سب بدعت ہوگی، اور سب بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی ہم کو کہاں لے کے جائے گی؟ جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ اس کا کوئی بھی پروف نہیں، یعنی 27 تاریخ کے ساتھ کوئی بات۔ آپ کو عبادتیں کرنی ہے راتوں کے اندر، سال بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان اور غیر رمضان نہیں، سال بھر اللہ کے وسلم کیا کرتے تھے؟ عشاء سے لے کر فجر تک کا جو وقت ہوتا تھا اس میں عشاء کی نماز کے بعد کتنی رکعتیں ادا کرتے تھے؟ 11 رکعتیں۔ اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں نا، اس پر بھی لوگ چلاتے ہیں۔ جو صحیح احادیث سے یہی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو غیر رمضان ہو
قیام اللیل کرتے تھے، راتوں کو جگا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے۔ کتنی رکعتیں؟ 11 رکعتیں، اس میں وطر بھی آ جاتی، اس میں وطر بھی آ جاتی۔ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا ہے آپ کو روزے ہی رکھنا ہے، کیوں رجب کے ساتھ خاص کرتے ہو؟ رمضان میں تو فرض ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اچھا 11 مہینے کے اندر آپ کو روزوں کا شوق ہے، سوموار کے دن رکھو، جمعرات کے دن رکھو، اچھا اور ایام 20 کے مہینے کے 13، 14، 15 یہ ہیں، اس پر آپ عمل پیرا ہو جاؤ۔ رجب کے ساتھ کسی کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادتیں کر کے بھی ہماری عبادتیں ضائع جائیں گی، برباد اور رائگاں جائیں گی۔ پھر انسان چلائے گا، لاکھ کوشش کرے گا، پھر ہم کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اتنے اعمال ہم بھلے سمجھ کر کریں گے وہ تمام کے تمام ہمارے کیا جائیں گے؟ اکارت جائیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی آپ لوگوں کو بھی جتنی بھی بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس سے میرے اور آپ کی بلکہ پورے امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم تماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ موحد بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو موحد بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر تقویت اور اضافہ فرما دے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جتنے بھی ہم اعمال کریں اللہ کو راضی کرنے والے کریں، جتنے بھی ہم سے اعمال سرزد ہوں اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اس پر اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، ایسے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔